بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہماری حج عمرہ کی بابت جو تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے اس کی یہ 8ویں قسط ہے، اور آج ہم سعی کی بابت آپ سے بات کریں گے کہ ہم نے صفا اور مروہ کیسے ادا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ پچھلی 7 جو قسطیں ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا طواف مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے آج صفا اور مروہ کے بابت جو مسائل ہیں کہ ہم نے کیسے اس کو ادا کرنا ہے، تو آپ پہلے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ صفا مروہ میں لوگ جوتی پہن کر بھی صحیح کر رہے ہیں۔ تو جب یہ حکم تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا، اس وقت بیت اللہ شریف اور صفا مروہ کے درمیان فاصلہ تھا، اور وہ ایک پہاڑ تھے صفا اور مروہ، اس میں پہاڑوں کے اوپر سے اسی لیے جوتی پہن کے سفر کیا جاتا تھا، صحیح کی جاتی تھی کہ پاؤں کو زخمی ہونے کا امکان نہ رہے۔ اب تو وہاں پر ماشاءاللہ بالکل حرم شریف کے ساتھ یہ متصل ہے، بالکل حرم کے بالکل ساتھ والا حصہ ہے، بالکل پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو وہاں پہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور نمازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور اس سے باہر بھی ہوتی ہے۔ تو آپ ادب کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ مت دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ نے یہاں پر بھی جوتی نہیں پہننی، اور یہ حرم کا حصہ ہے، اور لوگ وہاں پر بھی، جیسا کہ میں نے طواف میں آپ کو عرض کیا کہ طواف میں بھی لوگ پیچھے مڑ مڑ کر جیسے دیکھتے ہیں، صفا مروہ پر بھی لوگ الٹا بھاگ رہے ہوتے ہیں، پیچھے خواتین ہیں، کبھی ویڈیو بنا رہے ہیں، کبھی۔ تو آپ نے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ واجب ہے، حج میں بھی اور عمرے میں بھی۔ طواف زیارت تو حج میں فرض ہے، تو ہم نے صحیح بھی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آئین مطابق کرنا ہے۔ آئیے اب ہم صفا مروہ کی جانب جانے سے قبل آپ کو بتائیں کہ 8 استلام ہم نے حجر اسود کے پہلا، دوسرا، تیسرا، 7ویں تک کرنے کے بعد 8واں جب مکمل ہوا، تو اب 9واں استلام ہم نے حجر اسود کی بالکل سیدھ میں آ جانا ہے۔ آپ کی بیک سائڈ پہ سبز لائٹیں ہونی چاہیے، اپنے ہاتھ اٹھائیں، آپ نے نیت کر لی کہ میں صحیح کرنے جا رہا ہوں، تو 9واں اسلام آپ نے بالکل ایسے کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے ہاتھوں کو چوم لینا ہے۔ اب ہاتھوں کو چوم کر آپ نے صفا کی پہاڑی کی طرف جانا ہے۔ ابدأ بما بدا اللہ، قرآن پاک میں آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ آپ کو اگر یہ آیت یاد ہو جائے تو آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے اوپر چلے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے صفا اور مروہ کے پہاڑ۔ اس کی بابت میں پھر آگے جا کے آپ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہ واقعہ پہلے بھی سنایا تھا، پھر اس کو ریوائز کریں گے۔ تو آپ صفا کی پہاڑی پہ اب آگے تو بیت اللہ شریف کی طرف آپ نے کھڑے ہو کر منہ کر کے آپ نے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ میں صحیح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما اور اسے قبول فرما۔ آپ نے جب نیت کر لی تو آپ نے یہاں پہ اتنی دیر کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنی دیر کھڑے ہو جائیں کہ آپ یہاں پہ دعا کریں، اور چوتھا کلمہ جو ہے
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، اور اس کے بعد طواف تسبیح آپ کے پاس یہ 7 دانوں کی میں نے جیسے دکھائی ہے، یہ آپ اپنے پھر اسی طرح رکھ لیں۔ اب آپ نے پھر خواتین کو بھی بتا دینا ہے پہلے کہ ہم صحیح کرنے کے بعد فلاں جگہ اکٹھے ہوں گے، یعنی کہ مروہ پر، تو انشاءاللہ تعالی کوئی یہاں نہیں بچھڑتا، آپ اپنے اپنے طریقے سے صحیح کریں۔ مرد حضرات نے چونکہ تھوڑا درمیان میں بھاگنا بھی ہے، خواتین نے اپنی آہستہ سپیڈ میں جانا ہے، تو وہ فاصلہ بن جاتا ہے۔ آپ اب صفا سے اپنی صحیح کا آغاز کرتے ہیں، آنکھیں نیچے کرنے کے بعد آپ صفا کی پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں تو آپ نے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ پڑھتے پڑھتے زمین کے لیول پہ جب آ جاتے ہیں تو آپ نے چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر جن کو یہ چوتھا کلمہ نہیں آتا وہ تیسرا پڑھ لیں، جن کو تیسرا نہیں آتا وہ پہلا کلمہ شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ ذکر، دنیاوی باتیں نہیں کرنی۔ ٹیلی فون کو بند کر کے آپ نے دنیاوی باتوں سے بچتے ہوئے اللہ کا نام لے کے اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھتے جائیں۔ اب آپ کے اوپر سامنے آپ کو دور سے نظر آ جائیں گی سبز لائٹیں، ایک پورشن آپ کو نظر آ جائے گا سبز لائٹوں والا۔ مرد حضرات یہاں پر دوڑتے ہوئے اس فاصلے کو دوڑ کر عبور کریں گے، اور خواتین اپنی ہی رفتار میں جو آپ کی رفتار چل رہی ہے اسی انداز میں آگے بڑھیں گی۔ رب اغفر وارحم انک انت اعز الاکرم، رب اغفر وارحم انک انت اعز الاکرم، رب اغفر وارحم انک انت اعز الاکرم۔ جب سب لائٹیں ختم ہو جائیں تو مرد نارمل سپیڈ میں آ جائیں گے، اور یہ نہیں کہ وہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، آگے دیکھنا ہے، آپ نے آگے ہی جانا ہے۔ تو پھر آپ نے چوتھا کلمہ یا جو ذکر اذکار آپ کو آتے ہیں آپ نے پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو مروہ کا پہاڑ پھر آہستہ سی اوپر ایک سلوپ بنی ہوئی ہے، آپ نے جیسے ہی سلوپ پہ آنا ہے۔ یہ میں گراؤنڈ فلور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جب وہاں آنا ہے تو پھر ان الصفا والمروہ یہ آیت مبارکہ اگر آتی ہے، نہیں تو کوئی بھی ذکر اذکار کرتے ہوئے آپ نے آگے بڑھتے ہوئے مروہ کی پہاڑی پہ آ جانا ہے۔ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ مت دیکھیں، آپ نے مروہ کی پہاڑی پہ آ کے ایک لمحے کے لیے توقف کرنا ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تسبیح کا ایک دانہ یہ جو ہے آپ نے اس کو آگے کر لینا ہے۔ 6 دانے آپ کے ایک طرف ہیں، ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا صفا سے مروہ تک۔ اب مروہ سے آپ نے صفا کی جانب چکر دوسرا شروع کرنا ہے، تو وہی قرآن پاک کی آیت، اسے یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ پڑھتے پڑھتے آپ زمین کے لیول پہ آ جائیں گے۔ پھر وہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھتے پڑھتے آپ آگے بڑھیں گے، پھر وہ سبز لائٹیں مرد دوڑتے ہوئے آگے جائیں گے۔ رب اغفر وارحم انک انت اعز الاکرم۔ پھر چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ صفا کی پہاڑی پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پھر آپ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے تسبیح کا دوسرا دانہ، یہ جیسا کہ میں نے کیا ہے، دوسرا دانہ آگے کر لینا ہے۔
5 دانے ایک طرف ہو گئے، آپ کے 2 چکر ہو گئے. اس طرح آپ نے پھر صفا سے مروہ تک تیسرا دانہ، اور پھر مروہ سے صفا تک چوتھا دانہ، پھر صفا سے مروہ تک 5واں دانہ، اور پھر مروہ سے صفا تک 6واں دانہ، اور پھر صفا سے مروہ تک 7واں دانہ. یہ مروہ پہ آ کے آپ کا صحیح کا جو مکمل سفر مکمل ہوا. اب مروہ کی پہاڑی پہ آپ کھڑے ہو کر آپ خوب خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں انعام و اکرام کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمرے کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جا کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو. اب جب مروہ میں آپ پہنچ کر آپ نے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ جب دعا کر لی، اور یہ مانگنے کا وقت ہے، مانگتے جائیں کیونکہ رب نے آپ کو جو آپ نے محنت کی ہے وہ اس محنت کا اللہ کریم نے آپ کو اجر دینا ہے. اب جب دعا مانگ لیں تو پھر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی آپ وہاں قبلہ روح ہو کر کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے آپ پڑھ لیں. نہ بھی پڑھیں تب بھی بات بن جاتی ہے، پڑھ لینے میں بہتری ہے. اب آپ اپنی خواتین کو ساتھ لے کر حرم شریف سے باہر آ جائیں، اور نائی کی دکان پر آپ نے پہنچ جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جن لوگوں نے، جن صحابہ کرام نے حلق کروایا، ان کے لیے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے جنہوں نے حلق کی بجائے قصر کروایا تھا، تو پھر آپ نے 4تھی مرتبہ ان کے لیے بھی دعا کی. حلق کروانا افضل معاملہ ہے. آپ نے سیدھا جانا ہے. لوگ وہاں پر مروہ کی پہاڑی پر ایک دوسرے کے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا. خواتین اپنے بال وہاں کٹوا سکتی ہیں. کن سے کٹوانے ہیں؟ ایسی خاتون جس نے اپنے بال پہلے کاٹ لیے ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ احرام میں ہو اور آپ کے بال کاٹے، تو یہ غلط ہے. آپ اپنے بال خود بھی نہیں آپ نے کاٹنے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے محرم سے یا اپنی اس عورت سے جس نے احرام کی بندیوں سے نکل گئی ہے اپنے بال کٹوا لیے تو وہ آپ کے کاٹ سکتی ہے. آپ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اپنے مردوں کے ساتھ نیچے چلی جائیں، باہر حرم سے آ جائیں. دکانیں ہیں وہاں پہ آپ کے مرد حضرات پہلے اپنا حلق کروائیں گے. اور حلق کس کو کہتے ہیں؟ استرے کے ساتھ ٹینڈ کو کروانا. اپنی ٹینڈ کروائیں. جیسے ہی وہ استرے کے ساتھ آپ کی ٹینڈ کرتا ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کریں. آپ اس آدمی کے لیے جو آپ کو حلق کرنے میں آپ مصروف ہے اس کے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے کہ اس کو دعائیں دیتے تھے کہ یا اللہ اس کی خیر فرما، اسے اپنی نعمتیں عطا فرما. اللہ کا شکر ادا کرے. جب آپ کا حلق ہو جائے، اب آپ کا یہ جو احرام ہے یہ اس کی ساری پابندیاں اب ختم ہو گئی. اب آپ پر جو کچھ پابندیاں آئی تھیں ہر پابندی ختم ہو کے سارے معاملات اللہ کے فضل سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، اور اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں. آپ نے اب وہاں سے کینچی لینی ہے. کینچی لے کر اپنی خواتین کے بال ان کی چٹیاں پکڑیں پیچھے سے. جب آپ کی ٹینڈ ہو جائے تو آپ نے بالکل ایسے پیچھے ان کی پوری گت کو بالوں کو اکٹھا کر کے تو ان کو اپنے ایک پوٹے پر لے کے، یہ انچی 1.25 انچی بال بنتے ہیں، کینچی سے کاٹ دیں تو وہ بھی احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گی. جو لوگ حلق نہیں کرواتے اور وہ قصر کرواتے ہیں اور مرد ہوں تو وہ ایسے تھوڑے سے بال پکڑ کر اپنے کاٹ لیں، ادھر سے کاٹ لیں، تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سر کا 1/4 حصہ یعنی پورے سر سے آپ نے 1/4 حصہ بال کاٹیں. اگر آپ کے بال 1 انچ ہیں تو وہاں سے 2 سوتر یعنی 1/4 انچ تھوڑے بال سارے سر سے کاٹیں. تو اس کو
کسر کہتے ہیں. تو افضل چیز، افضل جو عبادت ہے، افضل جو یہاں پہ عمل ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، وہ ہے حلق کروانا. تو آپ بہتر یہ ہے کہ مشین بھی نہیں پھرانی، اس طرح کے ساتھ آپ نے اپنی ٹرین کروانی ہے. یہ آپ کے جسم کی یوں سمجھیں کہ جسم کا حج ہے، آپ نے قربانی دینی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند کیا. جب آپ بھی حلق کروا لیا، آپ کی خواتین نے بھی بالوں کو ترشوا لیا، تو اب آپ کے یہ جو احرام کی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، یہ آپ کے کپڑے بن گئے. آپ اپنے احرام کو اپنے سر پر بھی رکھ سکتے ہیں ایسے کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اگر وقت آپ چاہتے ہیں، تھکن نہیں ہے، وضو ہے، تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کر لیں. اگر کر لیں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو اس میں مذائقہ بھی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو، ہمارے طواف کرنے کو، ہمارے سعی کرنے کو، ہم نے جو کچھ آپ کی خدمت میں حج عمرہ کی بابت اس تربیتی نشستوں میں بتایا، اس میں اگر کوئی فالتو بات ہم نے کہہ دی ہے تو اللہ اسے درگزر فرمائے، معافی دے کر ہمیں ایک ایسا عمرہ عطا فرمائے، ایسا عمرہ کرنے کی توفیق دے جس سے رب راضی ہو جائے اور ہمارا حج مقبول بن جائے. اب آپ اپنے ہوٹل بلڈنگ میں اپنی خواتین کو لے کے چلے جائیں، اور اس کے بعد آپ اپنے شلوار قمیض میں سادے کپڑوں میں، آپ جب نہا کر غسل کرنے کے بعد آپ چینج کر کے سادے کپڑوں میں خواتین و حضرات جب حرم شریف آتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو چومیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی دیواریں چومنے والی ہیں. غلاف کعبہ کو اپنی آنکھوں سے لگائیں، حجر اسود کو چومیں اور ملتزم کے ساتھ چپک جائیں، لپٹ جائیں. اور بیت اللہ شریف کا جو باب کعبہ ہے، یہی جگہ تو ہے جہاں سے خیرات تقسیم ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رو کر مانگے. یہ مانگنے کا وقت ہے. در و دیوار کو چومیں، حتیم کے اندر جائیں، حتیم کے اندر جا کے نوافل ادا کریں. آپ حج تک اب سول کپڑوں میں ہیں، سادے کپڑوں میں ہیں، اپنے معمولات زندگی روٹین میں جیسے آپ گزارنا چاہیں. اللہ تعالیٰ کے گھر میں 5 وقت نماز پڑھنے آئیں اور اللہ کے فیض و برکات سے فیض یاب ہوں. اور جو لوگ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں وہ مدینہ شریف چلے جائیں گے. جو آخر کی فلائٹوں میں آئے ہیں وہ حج کا انتظار کریں. 8 ذی الحج کو ہم دوبارہ احرام پہنیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمارا محافظ اور نگہبان ہو. میں اپنے تمام دوستوں کی خدمت میں، تمام ناظرین کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ حج عمرہ کی بابت جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ اس سے استفادہ لے رہے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور کمنٹس میں اگر کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ان کمنٹس میں آپ کے سوالات کا جواب بھی دیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں گے تاکہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ کی گھر کی جانب جانے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ استفادہ لیں. اللہ کریم آپ کا، میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا محافظ و نگہبان ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.